30 بور وہ بھی برآمد ہوئے ان سے. تھینک یو. سیکنڈ کیس بھی جو ہے ہمارا وہ تھانہ رجانہ کا کیس ہے. یہ 2022 میں ذوالفقار احمد نے کمپلینٹ کی کہ اس کا بیٹا مدثر غائب ہے اور اس سے جو ہے اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس کی مدعیت میں پرچہ دے دیا گیا 881/22 ایف آئی آر رجسٹر ہوئی اغوا کی. اس میں بھی تھانہ رجانہ کے جو ہمارے ایس ایچ او ہیں اس ٹائم جو تھے انہوں نے بہت پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا. اس میں جو ہے ہمیں ٹیم تشکیل دی گئی. تو اس میں جو ہم نے گینگ ٹریس کیا، فرسٹ آف آل ہم نے جو ہے وہ اس کو ریکور کرایا. جو ایبڈکٹی تھا جس کو اغوا کیا گیا تھا مغوی وہ ریکور ہوا. اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ گینگ بھی جو ٹریس کیا. تو یہ بھی 7 ممبرس پہ گینگ جو ہے وہ مشتمل تھا. یہ بھی جو ہے بین الاضلاعی گینگ تھے. اس کے زیادہ تر ممبرس فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے. اس میں سے جو مغوی سے اغوا برائے تاوان کے پیسے لیے گئے تھے اس میں سے بھی جو ہم نے 20 لاکھ روپے برآمد کرا لیے. 7 گینگ ممبرز وہ بھی اریسٹ ہیں. ہمارے پاس جو وہ گاڑی جس میں اسے اغوا کر کے لے کے گئے تھے وہ بھی ہمارے قبضے میں ہے. وہ تھانہ رجانہ میں ہم نے ایک گینگ ٹریس کیا، ایک بین الصوبائی اور بین الاضلاعی گینگ. اس کے 7 ممبرز تھے. ان کا جو موڈس آپرینڈائی تھا وہ یہ تھا کہ یہ ناکہ لگاتے تھے سڑک پہ. لاسٹ ٹائم جو ہمارے رجانہ کی واردات ہوئی جس میں پولیس کا ان کے ساتھ انکاؤنٹر بھی ہوا، اس میں یہ انہوں نے جو ہے درخت گرا کے سڑک کو بلاک کیا ہوا تھا. تو جو فیملی ایک آئی تھی ان کو جو ہے نا ان کو پکڑ کے واردات کر رہے تھے. لیکن خوش قسمتی سے ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تو ہم نے ان کے 3 ممبرس پکڑے. پھر لیٹر آن جو ان کے ٹوٹل 7 گینگ ممبرس تھے ان سب کو ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا. اور شکر الحمدللہ جو تھانہ رجانے کے جو ہمارے ایس ایچ او ہے اور ان کی ٹیموں نے بہت اچھا کام کیا. پورے گینگ کو ہم نے اریسٹ کر لیا. 341 گاف بے میں ایک گھر میں لاش ہے. جو مقتول ہے اس کا نام خادم حسین ہے اور اس کی لاش پائی گئی ہے. اس کی لاش ادھر پڑی ہوئی تھی 2-3 دن سے. اسمیل کی وجہ سے جو اس کے پڑوسی تھے ہمسائے تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ ادھر جو ہے کچھ مشکوک ہے. جو پولیس گئی تو ادھر ایک لاش ملی خادم حسین کی. یہ کیس چیلنجنگ اس وجہ سے تھا کہ خادم حسین جو تھا وہ ایک نشہ کرتا تھا. اس کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی، نہ وہ کسی سے اس کا ملنا ملانا تھا، نہ ایسا اس کی کوئی اور ایکٹیویٹی تھی. وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا. اس کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات نہیں تھے. تو ہم نے اس کے لیے ٹیم تشکیل دی. ہم نے جو سارے آئی ٹی ٹولز تھے ہمارے پاس جو ہے ان کو بروکار ہم لائے. ہمارے پاس جو ہیومن انٹیلیجنس تھی ہم نے اس کو یوز کیا. تو اس میں جو ہمارے پاس ملزم سامنے آیا اور جس نے اس کا قتل کیا تھا وہ تھا امجد. جو ہے وجہ اناد ہمیں یہ بتائی گئی کہ یہ دونوں ساتھ نشہ کرتے تھے. یہ پاؤڈر کا نشہ کرتے تھے. تو یہ 2-3 دن سے ساتھ ہی نشہ کر رہے تھے. ان کا جو ہے امجد نشہ لایا ہوا تھا. امجد نے بتایا کہ میں جانے والا ہوں، آپ مجھے جو ہے پیسے دیں. تو اس نے اس سے انکار کیا جس کی وجہ سے ان کا لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو گیا. تو امجد نے بڑی بے دردی سے اس کو کلہاڑی استعمال کر کے اس کے سر پہ کافی وار کیے جس کی وجہ سے موقع پر ہی خادم حسین کی ڈیتھ ہو گئی. جھگڑا ہوا. لڑائی جھگڑے میں جو ہے ہمارے پاس جو تنویر صاحب ہے اس کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی اور ساتھ میں ایک اور جو اس کا دوست تھا محبت خان وہ مضروب ہو گیا. جو 2 ملزم تھے سجاول اور منیب ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہوئی 143/23. اس دن ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی. لیکن جو ملزمان تھے وہ متعدد بار کوشش کرنے کے باوجود، متعدد ریڈ کرنے کے باوجود وہ میسر نہیں ہو رہے تھے. پھر ان کو اشتہاری بنایا گیا اور ان کے لیے کافی زیادہ ایفرٹ کی گئی. وہ پہلے گجرانوالہ چلے گئے، پھر اس کے بعد فیصلہ آباد اپنی لوکیشنیں چینج کرتے رہے. لیکن فائنلی شکر الحمدللہ ہم نے ان کو ٹریس کر لیا اور ہم نے ان کو اریسٹ بھی کر لیا. ملزمان کے نام ہے سجاول اور منیر.
کہ 4 طالب علم جو ہے 289 سے جو تعلق رکھتے ہیں، جو چاروں دوست ہی ہیں، وہ جو ہے 290 گاف پہ جو لنک روڈ ہے اس پہ وہ جا رہے تھے 2 موٹر سائیکلوں پہ، جو انیشیلی رپورٹ ہوا اس پہ 2 موٹر سائیکلوں پہ جا رہے تھے تو سامنے سے جو ہے ڈکیت آئے دن کے ٹائم 12:30 بجے. وہ دو بندے تھے ایک بائک پہ، انہوں نے جو ہے اپوزٹ سائڈ سے آ کے انہیں روکنے کی کوشش کی، سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی. یہ نہ روکے، یہ ڈر گئے اور مزاحمت کی وجہ سے انہوں نے فائر کیا، جس کی وجہ سے انلکیلی بدقسمتی سے حماد حسن جس کی عمر 17 سال تھی، کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں جو ہے اطلاع موصول ہونے پر ہم موقع پر پہنچے. میں پرسنلی گیا، ایس ایچ او صاحب گئے، پھر لیٹر اور ڈی پی او صاحب بھی آئے. ہم نے جو ہے فرسٹ تو ہماری ایفرٹ یہی تھی کہ جو ہے اس بچے کی جان بچ جائے کسی طریقے سے، لیکن اس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو چکی تھی جو ہمیں بتایا گیا. پھر ہم نے کیس کو ذرا ڈیپلی دیکھا، ہم نے تفتیش کی، تو وہ جو ہے ہمارے لیے نہایت ہی افسوسناک تھا ہمارے لیے کہ اس کے ساتھ ہی جو 3 دوست ہیں جنہوں نے اسے ایک واردات اور ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، وہ ہی اس کے مرڈر میں ملوث تھے. تو اس میں جو ویپن آف آفینس تھا، جو آلۂ قتل تھا، وہ ریکور ہو گیا. جو تینوں جو ملزمان تھے وہ بھی پولیس کی حراست میں ہیں، اور ساتھ میں جو موٹر سائیکل استعمال ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس